خائن کے دل پر قرآن اثر انداز نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ خیانت نہیں کی، یہی وجہ ہے آپ قرآن کا پیغام سن رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں۔ قرآن خائن سے مخاطب نہیں ہوتا، وہ جھوٹے لوگوں کے دلوں پر نہیں اترتا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ ہاتھوں کی پشت سے گال رگڑنے لگی۔ درد ہے؟ اس کے نرمی سے پوچھنے پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھ لوں؟ اجازت طلب نظروں سے اس کی جانب دیکھتا وہ بولا۔ وہ زور سے نفی میں گردن ہلاتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اچھا، یہ لگا لیں گال پر۔ اس گال پر وہ نشان اسے اذیت دے رہے تھے۔ کریم اس کی جانب بڑھاتے وہ التجائیہ لہجے میں بول رہا تھا۔ ابراہیم، وہ جو اس پر کمفرٹر درست کر کے خود دوسری جانب لیٹ رہا تھا، اس کی پکار پر استفسار کرتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ کمفرٹر میں چھپتی دھیرے سے بولی۔ فار واٹ؟ وہ حیران ہوا۔ میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا تھا نا؟ اس کی آواز مزید دھیمی ہو گئی تھی۔ ابراہیم نے اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا۔ اس وقت اس سے اس بات کی توقع وہ نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ بے لفظ الملک تھی، کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ کر کسی کو بھی حیران کر سکتی تھی۔ وہ تو پھر ابراہیم ملک تھا، جی جان سے اس پر مر مٹنے والا۔ اٹس اوکے۔ رسمی سی معذرت کا جواب بھی اگلی جانب سے رسماً ہی دیا گیا تھا۔ آپ کو برا لگا تھا نا؟ وہ اب بھی کمفرٹر کے اندر سے ہی بولی تھی۔ نہیں، ایک لفظی جواب دے کر وہ خاموش ہو گیا۔ اسے کیا بتاتا کہ وہ تماچا اس کی محبت کو پڑا تھا، اس کی روح کو زخمی کر گیا تھا۔ وہ جانے انجانے میں کتنی ہی بار اسے شدید اذیت سے دوچار کر گئی تھی، اسے کیا بتاتا؟ مجھے برا لگ رہا ہے، وہ خود ہی بولی۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ ابراہیم نے لب بھینچ کر اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا۔ میں نہیں سوچ رہا اس بارے میں، آپ بھی نہیں سوچیں۔ اس رات غلطی میری تھی، نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہتے دھیرے سے ماتھے کو چھوا۔ آپ کیوں اتنے اچھے بن رہے ہیں؟ آپ مجھ سے بدلہ لے لینا اس تھپڑ کا اور پھر یہ سب ختم کریں۔ وہ جھنجھلا کر بولی۔ وہ اسے بتا نہیں رہی تھی کہ اسے ڈر ہے وہ اس کی محبت کے آگے ہار جائے گی، اسے ڈر ہے کہ اس سے دور بھاگتے قدم اب اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ دل بغاوت پر اتر آیا ہے۔ اس مغرور شہزادی کو اپنی سلطنت میں دل کی بغاوت نہیں بھا رہی۔ مجھے سختی پر مجبور نہیں کریں بیلا۔ کیا ختم کروں میں ہمارا رشتہ؟ آپ ایک ہی بار جان لے لینا میری۔ یوں قسطوں میں کن چھری میری گردن پر پھیر کر کون سی تسکین حاصل کرتی ہیں آپ؟ جب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے رشتے میں کچھ بہتر ہو رہا ہے، آپ میری محبت سمجھ رہی ہیں، آپ مجھے حقیقت میں لاپٹکتی ہیں کہ ابراہیم ملک تم دنیا ادھر سے ادھر کر دو لیکن اپنی بیوی کی نظروں میں مشکوک ہی رہو گے۔ وہ دبے دبے غصے سے چیخا۔ اس کی حالت سختی کی اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن اس لڑکی نے عہد کر رکھا تھا کہ ہر حال میں اسے زج کرنے کا۔ آپ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا آپ شادی کے بعد سے خود کو ظاہر کر رہے ہیں، وہ منمنائی۔ بیلا، وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تیسری جنگ عظیم ہونے لگے نا تو آپ نے اس کا الزام بھی میرے سر ہی دھرنا ہے کہ ابراہیم ملک تمہاری ہی کسی کارستانی کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے۔ وہ جل کر بولتا کمرے سے ہی نکل گیا۔ ہر ایک بات کو اس کی بیوی کھینچ تان کر اس کی ذات پر لے آتی تھی۔ اس کی نظر میں دنیا میں جو کچھ بھی برا ہوتا، اس کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں ابراہیم ملک ہی ہوتا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، اندرونی شہر میں واقع اس زیر تعمیر بلڈنگ سے بھاری مقدار میں ڈرگز اور اسلحہ برآمد ہوئے ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ سالوں سے یہ بلڈنگ زیر تعمیر تھی، البتہ یہاں کیا ہوتا ہے اس کی خبر کسی کو نہیں۔ سندھ پولیس نے ایک آپریشن کے دوران یہاں سے نہ صرف اسلحہ اور ڈرگز برآمد کیا بلکہ ملزمان کے ایک گروہ کو بھی گرفتار کیا ہے۔ نیوز اینکر حسب معمول گلا پھاڑ کر ایک خبر کو تیسری بار دہرا رہی تھی۔ پتہ نہیں بابا ان کا شور کیسے برداشت کر لیتے ہیں۔ وہ ناشتہ کے لیے ٹیبل سیٹ کرتی منہ میں بڑبڑائی۔ افضل ملک عموماً رات میں ہی نیوز سنتے تھے، آج نہ جانے کون سی ایسی خبر تھی کہ صبح صبح بھی چل رہی تھی۔ جی ناظرین، یہ کامیاب آپریشن انسپکٹر زوار ملک اور ان کی ٹیم کی لگن اور ملک سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انسپکٹر زوار ملک، وہ زیر لب بڑبڑاتی جوس تقریباً ٹیبل پر پٹک کر لاؤنج میں آئی تھی۔ سامنے ہی دیوار پر نصب LED میں اس کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ پولیس کی وردی میں ملبوس سنجیدگی سے میڈیا سے بات کرتا وہ اس زاویے سے بہت الگ لگ رہا تھا جو گھر پر اس کے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتا تھا۔ افضل ملک نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ سب تو یہ خبر پہلے ہی سن چکے تھے، اس وقت نیوز آن کرنے کا مقصد ہی اسے اطلاع دینا تھا۔ وہ محبوب سے اسکرین پر نظر آتے زوار ملک کو دیکھ رہی تھی جو اب ایک ایک اسلحہ اٹھا کر میڈیا کو شو کر رہا تھا۔ یہ خبر کل کی تھی، کل سے ہی پورے میڈیا پر زوار ملک چھایا ہوا تھا۔
کل آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے وائف۔ اس کی بھاری سرگوشی نما آواز سماعت سے ٹکرائی۔ تو کیا وہ یہی بتانا چاہتا تھا؟ اس کے کندھے پر وہ گھاؤ بھی یقیناً اسی آپریشن کے دوران ہوا تھا۔ زاوار جلدی نکل گیا آج شیریں؟ سدرا بیگم کی آواز پر وہ ہوش میں آتی اس بات میں گردن ہلا گئی۔ میں سو رہی تھی، وہ دھیرے سے بولی۔ خیال رکھا کرو اس کا بیٹا، شوہر ہے وہ، تمہاری ذمہ داری ہے اس کا خیال رکھو جس طرح وہ تمہارا رکھتا ہے۔ ان کی بات پر اسے بھی افسوس ہوا۔ وہ میڈیسن لے کر سوتی تھی تو بامشکل ہی صبح جلدی اٹھتی تھی، اکثر ہی وہ اسے جگائے بغیر ہی نکل جاتا تھا۔ جی مما، دھیمی آواز میں بولتی وہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ بیلا کے لیے ناشتہ ٹرے میں سجا کر مجھے دے دو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی رات، میں کروا دیتی ہوں اسے ناشتہ، وہ سنجیدگی سے بولتی۔ افضل ملک کو چائے کا کپ پکڑا رہی تھیں۔ وہاں بیٹھے تینوں نفوس نے حیرانی سے ان کی جانب دیکھا۔ جی بالکل، لے جائیں آپ سدرا۔ سب سے پہلے ہوش اطہر ملک کو آیا تھا۔ شیریں کو اشارہ کرتے انہوں نے خوش گواریت سے کہا، کیا ہوا بیلا کو؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رات سے طبیعت خراب ہے اس کی۔ آپ اب ذکر کر رہی ہیں؟ افضل ملک اپنی ازلی انداز میں ان سے مخاطب تھے۔ میں تھی رات میں اس کے پاس، اب بھی جا رہی ہوں۔ ان کی بات کو نظر انداز کرتی ہوئے شیریں کے ہاتھوں سے ناشتہ لے کر بیلا کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کی تم کہیں جا رہی ہو؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کی پونی ٹیل بنا رہی تھی۔ ان کی آواز پر وہ مسکراتی ہوئی ان کی جانب مڑی۔ میں آ رہی تھی ٹیبل پر، کیفے کے لیے نکلوں گی۔ ان کے ہاتھوں میں موجود ٹرے دیکھ کر وہ مسکرا کر بولی، نہیں آج نہیں جاؤ کیفے، وہ قطن سے بولتی ٹیبل پر ناشتہ رکھ کر اس کی جانب آئیں۔ مما میرا جانا ضروری ہے اور اب ٹھیک ہوں میں، ان جانوروں کے ڈر سے اب میں اپنا کام چھوڑ کر گھر تو نہیں بیٹھ سکتی نا، وہ بیگ میں سامان ڈالتی مصروف سی بولی۔ میں نہیں کہہ رہی کہ کام چھوڑ دو، بس ابھی نہیں جاؤ، وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے بے بسی سے بول رہی تھی۔ رات جس حالت میں وہ تھی وہ صحیح معنوں میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کچھ لگایا اس پر؟ نرمی سے گال کو سہلاتی وہ کھوئے سے انداز میں بولی، ابراہیم نے کریم دی تھی، وہ آہستہ سے بولی۔ اس کے نام کے ساتھ ہی صبح کا اپنا رویہ یاد آتے اسے تعصب نے آ گھیرا۔ وہ اس کے چہرے پر آتے رنگ دیکھتی طمانینت سے مسکرا اٹھی۔ دن ڈھلے وہ اپنے کمرے میں آئی تو سیل کا اسکرین بلنک ہوتے دیکھ سرعت سے اس کی جانب آئی۔ زوار کے ڈھیروں مس کالز دیکھ کر اس نے حیرانی سے موبائل کی جانب دیکھا۔ موبائل ایک بار پھر زور و شور سے آواز بلند کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کال کٹ کی۔ کال اٹینڈ کریں شیریں، اس کا وائس میسج تھا۔ ساتھ ہی ایک بار پھر موبائل چنگھاڑنے لگا۔ وہ کینہ توز نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی جیسے سارا قصور ہی بیچارے موبائل کا ہو۔ مرتا کیا نہیں کرتا کہ مصداق کال اٹینڈ کرتے سیل کان سے لگایا۔ اتنی دیر سے کالز کر رہا ہوں میں آپ کو شیریں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ فون پر اس کی بھاری آواز گونجی تھی۔ ٹھیک ہوں، لاؤنج میں تھی مما کے ساتھ اس لیے، وہ آہستہ سے بولی۔ اچھا کبرڈ میں آپ کی سائڈ پر ایک بیگ رکھا ہے، اس میں ڈریس اور کچھ چیزیں ہیں، شام میں ریڈی رہیے گا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ میرے لیے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی ڈریسنگ روم میں گئی۔ اس کی سائڈ پر ایک شاپنگ بیگ موجود تھا، میرون کلر کی ساڑی جس کے بارڈر پہ میرون ہی اسٹون ورک ہوا تھا، ساتھ نازک سی میچنگ جیولری بھی موجود تھی۔ اس کی نظریں تو چوڑیوں پر ٹکی تھیں، اس نے کبھی ساڑی نہیں پہنی تھی۔ وہ حیرانی سے ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ فون ایک بار پھر بلنک ہوا۔ wanna see you in this wife, see you at evening، ایک جملے کے اس میسج نے اس کے چہرے کو لمحوں میں گلنار کر دیا تھا۔ وہ لان میں اپنی مخصوص جگہ ناریل کے اس بوڑھے پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ جب سورج ڈوبے، سانس بہے اور پھیل رہا اندھیرا ہو، کسی ساز کی لے پر چھن چھن کسی گیت کا مکھڑا جاگا ہو، وہ پیر جھلاتی ابن نشا کی نظم گا رہی تھی، آنکھیں موندے دھیمی آواز میں۔ وہ جو غصے کو کنٹرول کر کے گھر کے داخلی دروازے سے داخل ہو رہا تھا، اسے یوں دیکھ کر سارا غصہ
کہیں دور جا سویا تھا۔ کوئی مجھ سے میری آخری خواہش کی بابت سوال کرے تو میں کہوں آخری دیدار بھی آپ کا کرنا چاہتا ہوں، آنکھوں میں آپ کی صورت لیے چین سے موند لینا چاہتا ہوں۔ بیلا اس کا سندر مکھڑا آنکھوں میں بسائے وہ خود بڑبڑایا۔ جب سورج ڈوبے، سانجھ بہے اور پھیل رہا اندھیرا ہو، کسی ساز کی لیپ پر چھنن چھنن، کسی گیت کا مکھڑا جاگا ہو چاروں اوٹ سوگندھ بسی، یوں منظر پہنا گجرا ہو، یہ عنبر کے مکھ کا آنچل، اس آنچل کا رنگ اوندھا ہو، ایک گوٹ دو پیلے تاروں کی اور بیچ سنہرا چندہ ہو۔ پاس آنے پر اس کی مدھر سرگوشی نما آواز سماعت میں رس گھولتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے یہ رنگ وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ نظم، اس کی میٹھی آواز، وہ گنگناتی بھی تھی، وہ ہلکا سا ہنسا۔ اس سندر شیتل شام سمے، ہاں بولو بولو پھر کیا ہو، اس کی سرگوشی کچھ بلند ہوئی۔ پاس کھڑے ابراہیم کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اس سندر شیتل شام سمے، ہاں بولو بولو پھر کیا ہو، وہ اس کی جانب جھکتا گمگیر لہجے میں بولا۔ بھاری مردانہ آواز پر وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ ہٹیں، مجھے جانا ہے، سپاٹ لہجے میں بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اب بھی اسی طرح کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ پیچھے سے اس کی کلائی تھامتا دھیرے سے بولا، اس سندر شیتل شام سمے، ہاں بولو بولو پھر کیا ہو۔ اس نظم کا آخری مصرع بولتے وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم، بیلا نے کچھ کہنا چاہا، پیشانی پر لب رکھتے وہ اسے کہنے سے روک چکا تھا۔ وہ جس کا ملنا ناممکن، وہ مل جائے تو کیسا ہو۔ اس کی بھاری آواز میں واضح قرب تھا، وہ ہل بھی نہیں سکی۔ چادر لے لیں اور میرے ساتھ آئیں۔ کچھ لمحے بعد وہ خود ہی پیچھے ہوا، اس کا دایاں گال نرمی سے سہلاتا وہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، کہاں؟ بیلا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کوئی کام بنا سوال کیے بھی کر لیا کریں بیلا۔ وہ اس وقت واقعی سنجیدہ تھا۔ چادر نہیں ہے میرے پاس، سب تو آپ واپس لے لیتے ہیں۔ وہ مزے سے سارا الزام اس کے سر دے چکی تھی۔ وہ اسے یہ نہیں بتا پائی کہ اس کا اپنی چادر اپنے ہاتھوں سے پہنانا اس کی عادت بن چکا ہے، اور شاید پسند بھی۔ ابراہیم نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا، جو شرارت سے مسکراہٹ دبائے کھڑی تھی۔ تھوڑی کا وہ گڑھا اس کی اٹھتی تھوڑی پر مزید گہرا ہوا سنگ مسکرا رہا تھا۔ بالآخر وہ خود بھی مسکرا اٹھا۔ کبھی کبھی اظہار کر کے مقابل کو بھی خوشی محسوس ہونے دیتے ہیں۔ مسز ابراہیم ملک اپنے کندھوں سے چادر اتارتے، اس کے سر پر سجا کر شانوں کو ڈھکتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ اس کی خوشبو کے اثار میں گھری نظریں چرا گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ابراہیم ملک اس کی آنکھوں کی زبان نہیں سمجھ سکتا؟ وہ تو اس کی دل کی خواہش زبان پر لانے سے پہلے پوری کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کی خوشبو کی عادی ہو گئی ہے۔ اس کی خوشبو میں اسے تحفظ کا احساس ہوتا ہے، اس کے آس پاس ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن بتا نہیں سکی۔ اسے بتانے کی ضرورت شاید ہی بھی نہیں۔ اس کے چہرے کی کھلتی رنگت میں دوڑتی سرخیاں، تھوڑی کے اس گڑھے کا اس کے لبوں کے ساتھ مسکرانا، اٹھتی گرتی پلکوں کی چلمن سب واضح کر رہی تھی۔ وہ نچلا لب دبائے مسکرایا، جیسے اس کے دل کی حالت سے محظوظ ہوا ہو۔ اس کی جانب دیکھتی بیلا رخ پھیر گئی۔ غربت کی مشین، مسکراتا اتنا پیارا ہے سستا آدمی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی تیز قدموں سے آگے بڑھی تھی۔ وہ مزید دلکشی سے مسکراتا اس کے تعاقب میں بڑھا۔ وہ پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کیے گاڑی سنسان سڑک پر گامزن تھی۔ انجان رستے دیکھتی بیلا کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے کے تاثرات یکسر مختلف تھے۔ گاڑی ایک انڈر کنسٹرکشن فیکٹری کے باہر رکی تھی۔ ابراہیم، یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ مسلسل الجھتی سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جو اس کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ سیڑھیاں ختم ہوتے وہ اب ایک زیر تعمیر کمرے میں موجود تھا، جہاں ہینڈ کپ کے ذریعے بندھے دیوار کے ساتھ کھڑے دو لڑکے تھے۔ بیلا کو پہچانتے وہ وقت نہیں لگا۔ یہ وہی دو لڑکے تھے جنہوں نے کل رات اس سے بدتمیزی کی تھی۔ ان کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان پر خاصا تشدد ہوا ہے۔ ساتھ ہی ایک لمبے قد کا مضبوط جسامت والا آدمی ان سے کچھ دوری پر کھڑا تھا۔ ابراہیم کی جانب دیکھتا ہلکا سا جھک کر سر کو خم دیا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرنے لگا۔ بیلا کا دھیان اس وقت ان دو لڑکوں پر تھا۔ ان کی حالت دیکھ لینے کے بعد اسے تھوڑا بہت تو اندازہ ہو گیا تھا ان میں سے کس نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ بیلا،
نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ ان کے آگے کھڑا ہوا تھا۔ بیلا نے ایک نظر ان پر ڈالی جن کی حالت اس وقت قابل رحم تھی۔ ہاتھ کس نے اٹھایا تھا بیلا؟ وہ ایک بار پھر اپنا سوال دہرا رہا تھا۔ اس کی آواز خاصی بلند تھی۔ وہ بولی پھر بھی کچھ نہیں۔ اس کی نظریں بے اختیار اس لڑکے کی جانب اٹھیں۔ اس کی نظر کے تعاقب میں دیکھتا ابراہیم لب بھیج گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بیلا کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اس لڑکے پر پل پڑا۔ اسے یوں مارتے دیکھ بیلا کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ابراہیم کا یہ روپ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میری بیوی کو ہاتھ لگایا جس کو میں نے آج تک سخت نظروں سے نہیں دیکھا، اس پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ اس کے زخمی ہاتھ پر مسلسل مکے مار رہا تھا۔ وہ لڑکا درد کی شدت سے بلبلا رہا تھا لیکن اس کا جنون کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ دیوار پر بندھی اس کے ہاتھوں میں مارنے کی وجہ سے اس کے اپنے ہاتھ بھی زخمی ہو رہے تھے۔ بیلا نے اس لمبے قد والے آدمی کی جانب دیکھا جو سر جھکائے یوں کھڑا تھا جیسے موجود ہی نہ ہو۔ ابراہیم وہ مر جائے گا، چھوڑ دیں اسے۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے وہ خوف زدہ سی بولی، لیکن وہ تو جیسے اسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ان انگلیوں کے نشان وہ کل سے آج تک کیسے برداشت کر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ پیچھے ہٹیں بیلا، گاڑی میں بیٹھیں، میں آ رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اب ڈرل مشین کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود مشین دیکھ کر اس لڑکے کے ساتھ بیلا کی آنکھوں میں بھی خوف اترا۔ ابراہیم نہیں، یہ نہیں کریں پلیز۔ وہ جلدی سے آگے آتی اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی، سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ گاڑی میں بیٹھیں جا کر۔ اس کی دھاڑ پر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ کب اس انداز میں اس سے مخاطب ہوتا تھا؟ آنکھوں میں ضبط کے باوجود بھی نمی چمکی۔ نہیں ہو رہی میں پیچھے، مارے مجھے بھی، روندھی آواز میں بولتی وہ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ سر جھکائے شخص نے حیرت سے اس لڑکی کی جانب دیکھا جو ابراہیم کے آگے چڑیا سی دکھتی تھی۔ بیلا، اس کی آنکھوں میں نمی چمکتی دیکھ وہ لب بھیج کر غصہ ضبط کر گیا۔ بیلا، جائیں ہنی، اب کی بار نرمی سے بولا۔ نہیں، چھوڑ دیں اسے، اس طرح نہیں کریں، سزا دے دی ہے آپ نے، وہی کافی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتی آنکھوں میں مان لیے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا کہا ٹالتا تھا وہ۔ اب تک صرف آپ کو ہاتھ لگانے کی سزا ملی ہے انہیں۔ ابراہیم ملک کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ میری محبت پر ہاتھ اٹھانے کی اتنی سزا کافی نہیں ہے۔ اب آپ جائیں، گاڑی میں بیٹھیں، مجھے مجبور نہیں کریں کہ میں دوسرا طریقہ اپناؤں۔ اس کی آنکھوں میں آئی نمی سے نظریں چراتے اس نے سنجیدگی سے کہا، نہیں جا رہی، جو کرنا ہے میرے سامنے کریں، میں بھی یہیں کھڑی دیکھوں گی۔ وہ بھی ضدی انداز میں بولتی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ ابراہیم اسے انکار کر رہا تھا۔ شاید یہ پہلی بار تھا کہ ابراہیم ملک اسے انکار رہا تھا۔ وہ تو اسے اپنے آگے سر تسلیم خم کرتے دیکھتی آئی تھی۔ اس کا انکار برداشت کہاں ہو رہا تھا؟ عقیلہ میڈم کو گاڑی تک لے جاؤ، وہ بلند آواز میں پکارتا اس لڑکے کی جانب جھکا۔ بیلا نے اس کے تعاقب میں دوسری جانب دیکھا جہاں سے طاقتور سی قدرے کرخت چہرہ لیے عورت آئی تھی۔ وہ اس کی جانب آتی اسے کسی چیز کی طرح اٹھا کر کندھے پر ڈالتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ ابراہیم، چھوڑو مجھے موٹی عورت، ابراہیم اسے کہیں مجھے چھوڑے۔ وہ بے یقینی سے ابراہیم کو دیکھتی اپنے ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ ابراہیم ملک، میں آپ کی جان لے لوں گی، اس کو کہیں مجھے چھوڑ دے۔ اس کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ وہ عورت کان لپیٹے اسے لیے گاڑی تک آئی تھی۔ آپ یہاں رہیں میڈم۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ عورت گاڑی لاک کیے چلی گئی تھی۔ تو مائی یوٹیوب فیملی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ دل کی رائے کے لیے خالی نہیں ہے کہ جو لکھی ہے لائبہ ناصر نے، اور آگے یہ مزید انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ناول میں آپ لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ سے انٹرسٹنگ لے کے آنے والی ہوں۔ اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں وہ سب بھی ضرور پوری کروں گی۔
تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنا ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، یا آپ مزید کون سے ناول پڑھنا یا سننا چاہتے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔